سوال ہے خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا؟ جواب ہے چٹان کا ایک ٹکڑا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے دوران آڑے آنے والا چٹان کا ٹکڑا کیسے توڑا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنو زہرہ۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی کیسے؟ جواب ہے صوبیہ لونڈی کو آزادی کا پروانہ مل گیا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ کو۔ سوال ہے ام ایمن کون تھی؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی۔ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چچی کا نام بتائیں جنہوں نے آپ کی کفالت کی۔ جواب ہے فاطمہ بنت اسد۔ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے مشاغل کیا کیا تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرفائے مکہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل جایا کرتے تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بلوغ سے قریباً 2 برس قبل کون سی مہلک جنگ اہل مکہ میں چھڑی تھی؟ جواب ہے حرب فجار۔ سوال ہے حرب فجار کن 2 قبیلوں کے درمیان چھڑی تھی؟ جواب ہے قریش اور کیس میں۔ سوال ہے ام ہند کن کی کنیت تھی؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سوال ہے کیا ملائکہ نظر آتے ہیں؟ جواب ہے عام حالت میں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے منتخب بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ سوال ہے جبرائیل علیہ السلام کی شکل کیسی ہے؟ جواب ہے ان کے 600 پر ہیں جن سے یاقوت اور موتی جھڑتے ہیں۔ سوال ہے دوسری وحی میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ جواب ہے مدثر کے لقب سے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس صحابی نے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد برائے عبادت و تلاوت مخصوص کی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کس شہر سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے یمن سے۔ سوال ہے کیا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان میں شریک تھے؟
जवाब है जी हाँ। सवाल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को फयाज का लक़ब कब दिया? जवाब है गज़वा तबूक के मौके पर, जब इन्होंने बेशकीमत रकम जहाद के लिए पेश की। सवाल है, तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो किन अहम मौक़ों पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे? जवाब है गज़वा ओहद, गज़वा हुनैन, फतह मक्का, बैत रिजवान और हज्जतुल विदा के मौके पर। सवाल है, हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस मर्ज से वफात पाई? जवाब है ताउन अमवास से। सवाल है, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कब हिजरत फरमाई? जवाब है गज़वा बदर के बाद। सवाल है, मोमिन की मौत पर जमीन क्यों रोती है? जवाब है इसलिए कि मोमिन रुकू व सुजूद से जमीन आबाद रखता है। सवाल है, मोमिनीन की मौत पर आसमान क्यों रोता है? जवाब है इसलिए कि मोमिन की तस्बीह आसमान पर पहुंचती है। सवाल है, जन्नत में मोमिनों के खेमे किस तरह होंगे? जवाब है मोती के, जिसके अंदर गहराई बनी हुई है, ऊपर लंबाई 60 मील, चौड़ाई भी 60 मील होगी। सवाल है, बदर की जंग से भागने वाले कुरैशियों में सबसे पहले कौन मक्का मौज़मा में दाखिल हुआ? जवाब है हैसमान बिन अब्दुल्ला खज़ाई। सवाल है, अबू सुफियान बिन हर्ब ने बदर की शिकस्त के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में क्या मुनादी करार दी? जवाब है हैसमान बिन अब्दुल्ला खज़ाई। जवाब है, कोई शख्स अपने मकतूलों पर नोहा ना करे, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथी हम पर हंसेंगे। सवाल है, बदरी कैदी अबू अजीज अपने साथ हुस्न सलूक के मुतालिक क्या फरमाते हैं? जवाब है, मैं जिन अंसारियों के घर में रखा गया था, वो सुबह और शाम खाना लाते तो रोटी मेरे सामने रख देते और खजूरें उठा लेते। मैं उसमें शर्म महसूस करता और रोटी उनको वापस कर देता, लेकिन वो इसको छुए बगैर मुझे वापस कर देते। सवाल है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद मसनद खिलाफत कितने दिन खाली रही? जवाब है 3 दिन। सवाल है, बताएं शद्दाद के जमाने में कौन से नबी मबूस थे? जवाब है हजरत हुद अलैहिस्सलाम। सवाल है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुल मुरसल का लफ्ज किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए। सवाल है, वो कौन सा पारा है जिसकी तमाम सूरतें मक्की हैं? जवाब है 29वां। सवाल है, वो कौन से पारे हैं जिसमें सबसे ज्यादा सजदात कुरआनी आते हैं? जवाब है 19वां और 30वां पारा। सवाल है, वो कौन सा पारा है जिसकी तमाम सूरतें मदनी हैं? जवाब है 28वां पारा। सवाल है, पारों की तकसीम से क्या तरतीब कुरानी में फर्क नहीं डाल दिया गया? जवाब है नहीं। सवाल है, बुजुर्ग तरीन फरिश्ते कौन से हैं? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू में क्या माने हैं?
جواب ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سوال ہے نماز جنازہ دن میں پڑھنی جائز ہے یا رات کو؟ جواب ہے ہر وقت جائز ہے مگر دن میں افضل ہے۔ سوال ہے نماز جنازہ قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جی نہیں، قبرستان سے ملحقہ جنازہ گاہ یا قبرستان سے باہر پڑھنا چاہیے۔ سوال ہے کیا سو جانے کے باعث وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب ہے وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال ہے اذان میں کتنی باتیں مستحب ہیں؟ جواب ہے 7 باتیں۔ سوال ہے کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ سوال ہے نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے تکبیر تحریمہ۔ سوال ہے کیا تمام ولی صحابی ہیں؟ جواب ہے جی نہیں، ولی جتنا مرضی بڑا اور ولایت کے انتہائی اونچے درجے پر ہو صحابی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی صحابی کہلا سکتا ہے۔ سوال ہے گردے کی پتھری نکالنے میں کون سے مسلمان سائنسدان مشہور تھے؟ جواب ہے الزہروائی۔ سوال ہے چاندی سے بنایا گیا سکہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے درہم۔ سوال ہے حضرت عزیز علیہ السلام کو یہودی کس کا بیٹا کہتے تھے؟ جواب ہے اللہ کا۔ سوال ہے بتائیں حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ جواب ہے سکندر اعظم۔ سوال ہے قرآن مجید تو رمضان المبارک میں نازل ہوا، بتائیں باقی الہامی کتاب انجیل، تورات، زبور کس ماہ میں نازل ہوئیں؟ جواب ہے رمضان المبارک ہی میں۔ سوال ہے تاریخ انبیاء کرام علیہ السلام میں راخل کیا ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں مراد ہے۔ سوال ہے جنگ قاسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے اور مقابل کون تھا؟ جواب ہے سعد بن ابی وقاص، رستم مد مقابل تھا۔ سوال ہے فتح مکہ کو پرامن انقلاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے خون ریز نہ ہوئی پورے عرب میں انقلاب، دلوں کی دنیا بدل گئی، عالم انقلاب کی راہ ہموار ہوئی۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ سوال ہے مدینہ کے قریب سب سے پہلی مسجد کا کیا نام ہے؟ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے عمرو بن حشام۔ سوال ہے ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں شہید کروایا؟ جواب ہے اس کا باپ عتبہ ان کے ہاتھ سے بدر میں قتل ہوا تھا۔
سوال ہے جنگ بدر پر آپ کے صاحبان پر پہرا کس نے دیا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے توابین کون تھے؟ جواب ہے ایک صحابی حضرت سلیمان کی قیادت میں کوفہ کی تحریک جو ثانیہ کربلا توبہ کرنے والوں کے نام سے مشہور ہوئی۔ سوال ہے قبر میں سوال و جواب کے وقت روح کہاں ہوتی ہے؟ جواب ہے جسم اور کفن کے بیچ۔ سوال ہے کس طرح کے کھانے پر برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے گرم کھانے میں۔ سوال ہے وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب ہے قوم بنی اسرائیل۔ سوال ہے اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان کس صورت میں داخل ہوا تھا؟ جواب ہے بوڑھے آدمی کی۔ سوال ہے گناہ گار لوگ قیامت کے دن کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب ہے پسینے میں۔ سوال ہے کون سے نبی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن ہوئے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ سوال ہے کس انسان کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب ہے حرام کھانے والا۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالی نے کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ جواب ہے اللہ تعالی نے 8 جنتیں بنائی ہیں۔ سوال ہے جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب ہے جو انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے سوئی کس نے بنائی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا؟ جواب ہے ابلیس نے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول تھے کہ جن کو روزانہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ سوال ہے اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی تھی۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے کس زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب ہے بربر زبان میں۔
سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب ہے فارسی زبان میں۔ سوال ہے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی تھی؟ جواب ہے قابیل نے۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اذان کب دی گئی تھی؟ جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال ہے کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب ہے بدر کے مقام پر۔ سوال ہے اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ جواب ہے نہیں۔ سوال ہے عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب ہے بیج جیسی۔ سوال ہے یورپ کی غیر ملکی زبانوں میں سب سے پہلے کون سی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب ہے لاطینی زبان میں۔ سوال ہے جنت اور جہنم ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو پیدا فرمایا ہے؟ جواب ہے پہلے جنت کو پیدا فرمایا گیا۔ سوال ہے علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے 21 اپریل 1938 کو۔ سوال ہے شیطان کی کتاب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے تاش کو۔ سوال ہے غار ثور میں قیام کے دوران کون رات کو روٹی دے جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ 6 بار روح ڈالی جاتی ہے۔ سوال ہے کس نماز کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب ہے نماز جمعہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو دین کے معاملے میں سب سے سخت تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ جواب ہے صفا کی پہاڑی سے۔ سوال ہے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کا انتقال سب سے بعد میں ہوا؟ جواب ہے عامر بن واصلہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ سوال ہے کس نماز کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے اشراق کی نماز۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال ہے قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب ہے 40 سال۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے؟ جواب ہے جمعرات۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟
जवाब है 616 ईस्वी में। सवाल है वो कौन सा पानी है जिसका एक घूंट पीने पर दोबारा प्यास नहीं लगती। जवाब है हौज़े कौसर का पानी। सवाल है बैतुल माल का कयाम कब अमल में लाया गया। जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। सवाल है गज़वा ओहद में किस सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी। जवाब है हजरत ज़ियाद बिन सकन रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है फतह मक्का के मौके पर खाना काबा की छत पर चढ़कर किसने अजान दी। जवाब है हजरत बिलाल बिन रब्बाह रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले हमाम बनवाया। जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है इस्लाम में मुसलमानों की क्या निशानी बयान की है। जवाब है आखिरत पर यकीन। सवाल है जमीन पर सबसे पहला मकान कौन सा बनाया गया। जवाब है जमीन पर सबसे पहला मकान जो बनाया गया वो बैतुल्लाह शरीफ है। सवाल क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने आदमी सवार थे। जवाब है 80 आदमी सवार थे। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाकया किस सूरत में बयान किया गया है। जवाब है सूरह बनी इसराइल में।